السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کون کون سے اصول ہیں، کیا مقاصد ہیں اور کون کون سے ذرائع ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول اور مقاصد کو وجود بخشتے ہیں، متعین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کہ بنیادی اصول کون کون سے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خارجہ پالیسی کسے کہا جاتا ہے۔ کسی ملک کی خارجہ پالیسی اس ملک کی نظریاتی سرحدوں، جغرافیائی سرحدوں اور ملک کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے کچھ تعلقات قائم کرتی ہے، اور ان تعلقات کی بنا پر تاکہ تجارت کو فروغ ملے، سیاست کو اور ہر لحاظ سے ملک کو فروغ ملے اور ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہو، اس کے لیے جو کمیٹی کام کرتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے پرامن بقائے باہمی، یعنی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے تمام ملک پرامن طریقے سے رہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کا حق نہ کھائے، آپس میں آزادانہ طور پر رہیں، خود بھی جیتے رہیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، خود بھی جینے جیسے خود کو جینے کا حق حاصل ہے اسی طرح دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں۔ یہ ہے پاکستان کی پرامن بقائے باہمی۔ دوسرا ہے غیر جانبداریت، یعنی پاکستان دوسرے ممالک سے تعلقات تو قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان دوسرے ممالک کی داخلی امور کے اندر، اندرونی امور کے اندر کچھ مداخلت نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی پاکستان چاہتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک ہمارے پاکستان کے اندر اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں۔ دو طرفہ تعلقات، پاکستان اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان ہی تعلق قائم کرے، بلکہ پاکستان جیسے خود تعلقات قائم کرتا ہے اور اس طرح ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ تیسرا، اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ 1946 میں تقریباً اقوام متحدہ نے انسان کے بنیادی حقوق کا ایک چارٹر مرتب کیا، اور جس کے اندر تقریباً 25 یا 30 کے قریب بنیادی حقوق وضع کیے گئے۔ اب پاکستان ان تمام بنیادی حقوق کا اور اس چارٹر پر عمل کرنے کا خود بھی پابندی اختیار کرتا ہے، اور اسی طرح دوسرے ملکوں کو بھی اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ وہ بھی اقوام متحدہ کے چارٹر پر سختی سے عمل کریں۔ حق خود ارادیت کی حمایت، پاکستان خود بھی آزاد رہنا چاہتا ہے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی آزاد رکھنا چاہتا ہے کہ اپنے خود اختیاریت ہو ان کے اندر، کوئی دوسرا ملک ان کے اوپر کچھ بوجھ نہ پڑے اور کوئی دوسرا ملک ان کے اندرونی خانہ اور اندرونی امور کے بارے میں مداخلت نہ کرے۔ عالمی اسلام کے ساتھ اتحاد، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا آپس میں اتحاد کیا جائے، ان کو آپس میں نہ لڑوایا جائے۔ اسی وجہ سے کویت عراق اور ایران عراق، اسی طرح جتنی بھی اسلامی ممالک کی لڑائیاں ہوئیں، پاکستان نے ہمیشہ ان کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا ہے کہ ان کو آپس میں جوڑا جائے، ان کی نفرتوں کو ختم کیا جائے اور انہیں آپس میں متحد کیا۔ تحفیظ اسلحہ کی حمایت، پاکستان اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ بھی کہتی ہے
کہ اسلحہ کی حفاظت کی جائے، اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اس کے لیے پاکستان بھارت کو بھی اور انڈیا کو بھی کئی مرتبہ آگاہ کر چکا ہے کہ پاکستان خود بھی اسلحے کی حفاظت کرتا ہے اور دوسرے ملکوں کو بھی اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ وہ اس اسلحے کے ذریعے انسانی زندگیوں کو ضائع نہ کریں۔ نسلی امتیاز کا خاتمہ، یہ نسلی امتیاز کے خاتمے کی بھی بات کرتا ہے کہ کسی ایک کو دوسرے کی غلامی میں نہ رکھا جائے، بلکہ تمام انسان آزادانہ طور پر رہیں اور نسل پرستیت اور قومیت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے جنوبی افریقہ ہو یا ملیشیا ہو، یہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں نسل پرستی کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، پاکستان نے ان کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور غیر انسانی، غیر اخلاقی ہے کہ انسان کو انسان سے لڑوایا جائے صرف نسلی امتیاز کی وجہ سے۔ پاکستان اس کے اندر خواہش مند ہے کہ اس نسلی امتیاز کو ختم کیا جائے اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات کو بھی خوشگوار کرنے کی کوشش میں ہے کہ پاکستان نے ایران، عراق، ایران، چین، افغانستان اور جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی۔ لیکن انڈیا اور پاکستان کے اندر جو بنیادی جھگڑا ہے وہ کشمیر کا ہے، جس کی وجہ سے، اور کشمیر پر انڈیا نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان پرامن فضا قائم نہیں ہو سکی۔ لیکن پھر بھی پاکستان خواہش مند ہے کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے جو قراردادیں منظور ہوئیں انہی کے مطابق حل کیا جائے۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے قومی سلامتی، یعنی ہمارا ملک قائم رہے، اس کو کوئی خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ معاشی ترقی، یعنی ہم دوسرے ممالک سے جو تعلقات قائم کرتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر بھی ترقی کرے۔ نظریاتی تحفظ، اور پاکستان ان ممالک کے ساتھ خاص طور پر تعلقات قائم کرتا ہے جن کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے پاکستان کے نظریاتی تحفظ ہو سکے، پاکستان کا نظریہ اسلام اس کا تحفظ ہو سکے۔ غیر جانبدارانہ پالیسی، یعنی دوسرے ممالک کی جو اندرونی معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر اس وقت موجودہ دور میں جو بڑے ممالک، امریکہ ہو گیا یا روس ہو گیا، رشیا ہو گیا یا جتنے بھی چین ہے، ان تمام میں پاکستان غیر جانبدارانہ طور پر رویہ اختیار کرتا ہے، کسی ایک ملک کا ساتھ نہیں دیتا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ الگ رہا جائے، ان کی لڑائیوں میں نہ خود شامل نہیں ہونا چاہتا۔ خارجہ پالیسی کی تشکیل کے ذرائع، اب پاکستان کی یہ خارجہ پالیسی کے اصول اور مقاصد یہ کن ذرائع کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے ہے انتظامی تکون، یعنی پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور فوج کا سربراہ جنرل، یہ تینوں مل کر خارجہ پالیسی کے قانون اور اصول وضع کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ اور اسی طرح وزارت خارجہ جو ہے یہ بھی پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے امور ہیں ان پر غور و فکر کرتی ہے، اور وزارت خارجہ میں اعلیٰ قسم کے بیوروکریٹ ہوتے ہیں، بیوروکریسی جتنے بھی اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام شامل ہوتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد اصول اور مقاصد کو تیار کرتے ہیں۔ خفیہ ادارے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں جو دوسرے ممالک کی پالیسیوں کو جان کر پاکستان کو باخبر کرتے ہیں اور پاکستان انہی کے مطابق اپنی خارجہ پالیسیوں کے اصول کو وضع کرتا ہے۔ سیاسی جماعتیں، اب سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ زور دے کر بھی خارجہ پالیسیوں میں اصول وضع کروا سکتی ہیں اور اپنی زور پر اور عوام کے ساتھ مل کر یہ بھی خارجہ پالیسی کے امور وضع کرواتی ہے۔ اور اسی طرح پارلیمنٹ
یعنی وزارت خارجہ اور خفیہ ادارے یہ مل کر جو اصول وضع کرتے ہیں اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ عام طور پر ان اصول اور ضوابط کو قبول کر لیتی ہے اور اسی کے مطابق پاکستان کی خارجہ پالیسی عمل کرتی ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔